آج کا یہ جمعہ آپ سن کر جائیں، سبق لے کر جائیں۔ وہ امام علی مقام جو تیروں کی بچھاڑ میں بھی نماز نہ چھوڑے، آج جو بندہ نماز کے نزدیک بھی نہیں آتا وہ بھی کہتا ہے میں بھی جناب حسینی ہوں۔ ڈوب کر نہیں مار جاتے تم؟ شرم نہیں آتی بندے کو اس منہ سے نام لیتے ہو تم امام علی مقام کا؟ حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ حسینیت جرت کا نام ہے، حسینیت بہادری کا نام ہے، حسینیت دین پر قائم رہنے کا نام ہے، حسینیت ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت صحابی نہیں ہے، تو کیا معاذ اللہ وہ امام حسن کو صحابی نہیں مانتے؟ کیا امام علی مقام امام حسین کو صحابی نہیں مانتے؟ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو صحابی نہیں مانتے؟ کوئی مجھے بتائے کہ مدینہ منورہ سے پوری دنیا کے اندر کوئی بڑا آستانہ ہو اور سب سے بڑا گدی نشین بھی امام علی مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ جو بندہ اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ اس دنیا کے سمندر کو پار کر جائے گا، وہ اس دنیا کے سمندر کو کراس کر جائے گا۔ اور فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں۔ تو فرمایا جو بندہ کشتی میں بیٹھے اور ستاروں کو دیکھتا رہے وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ آج کل تو جدید ٹیکنالوجی ہو گئی ہے، اس کے ذریعے وہ سمندر کے وہ جناب اس گہرے پانی کو جناب وہ پار کرتے ہیں، لیکن پہلے دور کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے دور کے اندر یہ ہوتا تھا، بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب بھی ہمارے جو بڑے حضرات تھے یا وہ سمندری سفر کرتے یا کسی جنگل کا سفر کرتے، ریگستان کا سفر کرتے، تو ان کے پاس یہ جدید ٹیکنالوجی تو نہیں ہوتی، وہ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے کہ ہم اس ستارے کی طرف جائیں گے تو فلاں مقام پر پہنچیں گے، اس ستارے کی طرف جائیں گے تو فلاں مقام پر پہنچیں گے، یعنی وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنا سفر کیا کرتے تھے۔ تو حضور نے صدیوں پہلے فرما دیا، فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں اور میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ فرمایا جو بندہ اس کشتی میں بیٹھے ستاروں کو دیکھتا رہے، فرمایا کہ وہ اس دنیا کے سمندر سے پار ہو جائے گا۔ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور حضور کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کے بھی تذکرے کرتے ہیں، فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بھی فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں۔ لیکن گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ ہو یا اہل بیت ہو، وہ دونوں کے دونوں ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ہم سب کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا انہیں جھک کر سلام کیا جائے، بڑوں کو جھک کر سلام کیا جائے۔ ان کی شانیں کیا ہوں گی جن کو اللہ نے اپنے پاک اور مقدس کلام کے اندر یہ کہہ کر پکارا ہو کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اب دنیا کو کوئی بندہ راضی ہو یا نہ ہو انہیں کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا، اور ایک مرتبہ نہیں بے شمار ہاں مرتبہ قرآن نے کہا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان لوگوں سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ جن سے رب راضی ہو جائے پھر انہیں دنیا کی کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ کہنا کہ اہل بیت صحابی نہیں ہے، صحابی ہوتا بھی وہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھا ہو، واللیل کی زلفیں کو دیکھا ہو، علم نشرہ کے سینے کو دیکھا ہو، اور لسان و شفتین والی زبان اور ہونٹوں کو دیکھا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ید اللہ والے ہاتھوں کو دیکھا ہو۔ صحابی کہتے بھی اسے ہیں جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ اہل بیت صحابی نہیں ہے، تو کیا معاذ اللہ وہ امام حسن کو صحابی نہیں مانتے؟ کیا امام علی مقام امام حسین کو صحابی نہیں مانتے؟ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو صحابی نہیں مانتے؟ میں کس کس کا نام لے کر آپ کو بتاؤں؟ ہم کہتے ہیں صحابی ہوتا بھی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے حضور کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت وہ سارے کے سارے ایمان پر تھے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اور ان کا ایمان وراء الورا تھا۔ دنیا کے اندر ایسا کسی کا ایمان نہیں ہے جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا ایمان تھا۔ تو حضرات محترم، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پوری زندگی مصیبتوں سے گھیری ہوئی ہے۔ میں آپ کو کیا کیا سناؤں کربلا کہ کربلا کس کو کہتے ہیں، لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں، بعض اوقات ایسا ہے کہ کچھ لوگ کربلا بیان کرتے ہیں لوگوں کو رلانے کے لیے۔ کربلا رلانے کا نام نہیں ہے، کربلا جرت کا نام ہے، بہادری کا نام ہے، کربلا دین پر ڈٹے رہنے کا نام ہے، کربلا ظالم کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے کا نام ہے۔ آپ
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کربلا کے اندر کچھ ایسے بیان کیا جائے تاکہ ہمیں رونا ہے. کربلا رونے کا نام نہیں ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتا دیں، ایک طرف 72 ہو، ایک طرف 20-25 ہزار کا لشکر ہو، اور 72 جا رہے ہیں 20-25 ہزار کے لشکر کے سامنے جناب، تو کیا معاذ اللہ وہ ڈر کے جا رہے تھے؟ کیا وہ ان سے ڈرتے تھے؟ کیا وہ رو رہے تھے؟ نہیں، وہ یہ قوم کو بتا کر جا رہے تھے کہ ہم 72 ہیں، لیکن ہمارا ایمان جو ہے نا وہ اس 20-25 ہزار سے کہیں زیادہ ہے. تو کربلا اس رونے دھونے کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا جرات اور بہادری کا نام ہے. بعض اوقات ہمارے کچھ خطیب حضرات جب کربلا کا موضوع بیان کرتے ہیں نا، تو بوڑھے حضرات تو بوڑھے نوجوان بھی رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کربلا میں کیا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے معاملات ہوئے تھے، تو وہ اتنا چیختے ہیں روتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی کہ جیسے یہاں پر وہ جناب LCD لگی ہو، اس کے اندر دکھایا جا رہا ہو کہ کیسے امام حسین پر ظلم کیا گیا، کیسے معاملات ہوئے. تو یہ چیزیں جب بیان کی جاتی ہے تو لوگ بھی ہمارے وہ روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں. حالانکہ کربلا رونے دھونے کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا اصل میں نام ہے وہ جرات اور بہادری کا نام ہے. کربلا اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ دین پر ڈٹے رہنے کا نام ہے. کربلا اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین والے علم کو بلند کرنے کا نام ہے. امام علی مقام نے وہ 20 یا 25 یا 30 ہزار کا بھی لشکر روایات میں بیان کیا گیا ہے، لیکن جتنا بھی لشکر تھا امام علی مقام اکیلے ان کے سامنے آپ باہر نکلے، آپ نے کلمہ حق بلند کیا، آپ نے اپنی تلوار کو نکالا، آپ نے فرمایا کہ جب تک میرے دانے کا دین خطرے میں رہے گا، فرمایا کہ امام حسین مدینے میں نہیں رہے گا، امام حسین مدینے میں نہیں رہے گا. 4 شعبان تھی، 60 ہجری تھی، جب امام علی مقام امام حسین کے ظالموں نے جب گھیرا تن کیا، ہر طرف سے جب آپ کو گھیرا گیا، تو اس وقت امام علی مقام جب پوری دنیا اپنا گھر بار مال و متال سب کچھ کنبہ قبیلہ چھوڑ کر حضور کے مدینے کی طرف جا رہے تھے، اور حضور کا نواسہ مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہا تھا. جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے جب بندہ واپس آتا ہے تو اس وقت اس بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. پوری دنیا جا رہی ہے حضور کے روزے کی طرف، اور حضور کا نواسہ، حضور کا شہزادہ، وہ جس کے بارے میں حضور کہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. پوری دنیا مدینے کی طرف جا رہی ہے اور مدینے والے کربلا کی طرف جا رہے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر. ہم جائیں گے حضور کی سنہری جالیوں کو دیکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب روزے اطہر پر جا کر صلاۃ و سلام پڑھیں گے. پوری دنیا جا رہی ہے حضور کے شہر کی طرف، اور حضور کے نواسہ، حضور کے اہل بیت جناب وہ روزہ کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہی ہے. تو کیوں جا رہے تھے؟ کیا امام علی مقام کو زندگی پیاری نہیں تھی؟ کوئی مجھے بتائے کہ مدینہ منورہ سے پوری دنیا کے اندر کوئی بڑا آستانہ ہو. سب سے بڑا آستانہ وہ گنبد خضرا ہے، اور سب سے بڑا گدی نشین بھی امام علی مقام ہے. امام علی مقام نے یہ آج کے مولوی پیریوں اور گدی نشینوں کو یہ سبق دیا کہ جب دین پر مشکل وقت آئے تو اس وقت گدیاں نہیں سنبھالنی، گدیوں پر نہیں بیٹھنا. جب مشکل وقت ہے اس وقت میدان میں آنا ہے. لیکن آج کل کچھ جاہل پیر سمجھتے ہیں کہ ہم نے گدی کو سنبھال لیا ہے، بس بات ختم. امام علی مقام امام حسین امام حسن کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 لاکھ روپیہ اس وقت وظیفہ، اس وقت کا 1 لاکھ روپیہ وظیفہ دیا کرتے تھے. آپ کو پیسے کی تھوڑ نہیں تھی، ہاتھ چومنے والوں کی بھی تھوڑ نہیں تھی، نہ تو آپ کو کوئی پریشانی تھی. پریشانی صرف ایک تھی کہ نانے کا دین لٹ رہا تھا، صرف یہی پریشانی تھی. پیسے کی کمی نہیں تھی، نہ تو جناب وہ ہاتھ چومنے والوں کی کوئی کمی تھی، ہر ایک چیز موجود تھی. آپ نے کیوں گنبد خضرا چھوڑا؟ اس وجہ سے چھوڑا کہ نانے کا دین لٹ رہا تھا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جناب بڑی پگ پانے سے، بڑا جبہ پانے سے، داڑھی رکھنے سے، 2-4 تقریریں کر لینے بس یہی دین ہے. دین اس چیز کا نام نہیں ہے. اگر کسی نے دین کو دیکھنا ہے تو وہ حضور کی اہل بیت کو دیکھ لے. اگر کسی نے دین کا دفاع کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو دیکھ لے کہ حضور کی اہل بیت نے کس طرح دین کا دفاع کیا، کس طرح علم بلند کیا. اور یہ بھی بات یاد رکھیں، بعض جو ہے نا وہ لوگ سبیلے لگا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید کربلا بیان ہو گئی ہے، ہم نے وہ حق ادا کر دیا ہے. سبیل لگانا اچھی بات ہے، پانی پلانا لوگوں کو اچھا کام ہے، لیکن سبیل لگانا یہ حسینیت نہیں ہے. حسینیت یہ ہے کہ کربلا کے اندر جائیں، میدان کے اندر جا کر ظالم کے سامنے کھڑے ہوں،
ڈٹ کر ان کو جواب دیں کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اس طرح ہم دفاع کرتے رہیں گے۔ اور کچھ جو جاہل یہ بھی ہیں کہ شراب پی کر حسین حسین کرتے ہیں۔ شراب پینا حسینیت نہیں ہے بلکہ شراب پینا یزیدیت ہے۔ اور بے نمازی جنہوں نے کبھی مسجد کا منہ نہ کیا ہو وہ بھی محرم کے اندر جناب آ کر کہیں گے جناب ہم بھی حسینی ہیں۔ میں نے کہا ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ پوری زندگی تم نے نماز کے اندر آئے نہیں، مسجد کی طرف تم نے رخ نہیں کیا۔ وہ امام علی مقام جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی آپ اس وقت سجدے میں اپنے سر کو رکھے ہوئے تھے۔ تو نے پوری زندگی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، آج تو بھی کہتا ہے کہ میں حسینی۔ کس منہ سے تو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے؟ حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ حسینیت جرت کا نام ہے، حسینیت بہادری کا نام ہے، حسینیت دین پر قائم رہنے کا نام ہے، حسینیت ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا نام ہے، حسینیت دین کے علم کو بلند کرنے کا نام ہے، حسینیت مدینہ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے باہر نکلنے کا نام ہے۔ حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ حسینیت فاجر کا نام نہیں ہے، فاسق کا نام نہیں ہے، یہ تو یزید کا نام ہے کہ یزید نے جب فسق کیا، فجور کیا، شرابی پیے اور معاملات جب دیگر کیے تو قرآن کو بدلا، حدیث کو بدلا۔ اس وقت امام علی مقام نے اپنے نانے کا روزہ چھوڑ کر کربلا میں آ گئے تھے۔ امام علی مقام کو کسی چیز کو تھوڑ نہیں تھی۔ لوگ کہتے ہیں امام علی مقام شاید وہ اس وقت مجبور ہو چکے تھے۔ آج کا یہ جمعہ آپ سن کر جائیں، سبق لے کر جائیں۔ جب امام زین العابدین امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب یزید کے دربار میں لایا گیا، آپ کے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں، جب یزید کے دربار میں لایا گیا تو امام زین العابدین نے یوں کیا، ایسے ہی اپنے ہاتھوں کو جناب کیا تو ہاتھ کی وہ ہتھکڑیاں، وہ پیروں کی بیڑیاں ٹوٹ کر ادھر جا پڑی۔ فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم مجبور ہیں، لاچار ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ فرمایا ہم تو صرف رب کی رضا پر راضی ہیں، اگر ہم چاہتے تو یہیں پر قیامت برپا کر سکتے۔ تو امام زین العابدین نے ایسے ہاتھوں کو موڑا، ہتھ کڑیاں ٹوٹی ادھر جا پڑی۔ فرمایا کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں، اگر ہم خاموش ہیں تو یہ صرف رب کی رضا پر خاموش ہیں، اگر ہم چاہتے تو یہیں پر قیامت برپا کر دیتے، لیکن ہم رب کی رضا پر راضی تھے۔ کہ امام حسین آپ کی جب ولادت ہوئی نا تو اسی ولادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کو بیان فرما دی تھی۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کا شہزادہ ہے نا، آپ کا لخت جگر کربلا کے اندر شہید ہو جائے گا۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ساتھ آپ کی شہادت بھی خبر اس وقت مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت ام الفضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی جان ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں ایک رات میں نے نا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ میں نے خواب دیکھا، حضور کی بارگاہ میں آئی، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات کو ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ چاچی جان تم نے کیا خواب دیکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ خواب ایسا ہے اب بیان نہیں کر سکتی، ڈر لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، یا رسول اللہ بیان نہیں کر سکتی۔ حضور نے فرمایا نہیں آپ بیان تو کریں نا۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا ہے جو کٹ کرنا میری گود میں آیا ہے۔ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا کہ چاچی جان تم یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ شاید کوئی خواب خوفناک ہے، کوئی ایسا عجیب و غریب خواب ہے؟ فرمایا یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ خوشی کی خبر کیسے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک شہزادہ دے گا، ایک مجھے لخت جگر دے گا جن کا نام امام علی مقام امام حسین ہوگا۔ فرمایا جب وہ پیدا ہوگا تم اس کو گود میں لوگی۔ فرمایا یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ فرمایا پریشان نہ ہو، یہ کوئی عجیب و غریب خواب نہیں ہے بلکہ یہ تو میرے اس شہزادے کی آنے کی خوشخبری ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو یہ پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ کو ایک لخت جگر دے گا جن کا نام امام علی مقام ہوگا، جن کا نام سید الشہداء ہوگا۔ فرمایا تو اس کو گود میں لے گی، فرمایا اس وجہ سے اللہ نے یہ تجھے پہلے خواب میں بتا دیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب امام علی مقام امام حسین کی ولادت ہوئی اس کے ساتھ ہی جبریل آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ بتایا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا شہزادہ فلاں مقام پر، فرمایا کہ وہ شہادت پائے گا، کربلا کا مقام ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتایا گیا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ آپ اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی زمین سے گزرے۔ جب نہر فرات کے کنارے سے گزرے تو مولا علی نے فرمایا اپنے ساتھیوں کو، فرمایا یہیں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ انہوں نے کہا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے شہزادے پر پانی بند کیا جائے گا،
یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کی سواریاں باندھی جائیں گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے شہزادے کو جناب شہید کیا جائے گا، وہ سجدے میں سر رکھیں گے۔ اور یہاں تک مولا علی نے وہ سب کچھ اپنے ساتھیوں کو بتایا، فرمایا اس جگہ پر یہ معاملات ہوں گے۔ یعنی امام حسین کی ولادت کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ شہادت کی خبر بھی اسی وقت مشہور ہو چکی تھی کہ آپ کو کس طرح شہید کیا جائے گا، کس طرح آپ پر پانی بند کیا جائے گا، کس طرح آپ کے بچوں کو رلایا جائے گا۔ یہ سارا کچھ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی قوم کو بتا دیا تھا۔ اگر یہ کربلا رونے دھونے کا نام ہوتا، جب حضور کو یہ خبر دی گئی تھی، حضور اس وقت بھی رب کی بارگاہ میں دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ میری اہل بیت پر یہ معاملات نہ ہوں۔ میں آپ کو ایک سادی سی مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم کسی بندے کو کہیں جناب آپ کوٹلے جا رہے ہو، راستے میں ایک خوفناک درندہ کھڑا ہوا ہے، اگر آپ اس راستے سے جاؤ گے تو وہ آپ کو کاٹے گا، نقصان پہنچائے گا۔ آپ اپنے انداز سے بتائیں، اپنے شعور ذہن سے بتائیں کہ کیا وہ بندہ اس راستے سے جائے گا جس راستے کے بارے میں ہم ان کو کہیں کہ آگے خوفناک درندہ کھڑا ہوا ہے؟ وہ نہیں جائے گا، اس کو اپنی جان کا ہے۔ وہ کہے گا کہ جب مجھے پتہ بھی چل چکا ہے یہاں پر خوفناک درندہ ہے، اگر میں جاؤں گا تو میری جان کا مسئلہ ہے، میری جان چلی جائے گی، وہ درندہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ تو جب امام علی مقام امام حسین کی شہادت کی خبر حضور کو دی گئی تھی، اگر حضور کو کوئی خطرہ ہوتا تو حضور اس وقت بھی دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ میری اہل بیت پر یہ معاملات نہ ہوں۔ تو حضور نے دعا نہیں کی، کیوں؟ کہ حضور جانتے تھے کہ یہ امتحانات کی گھڑی ہے، اس وقت میری اہل بیت امتحان سے گزرے گی۔ اگر حضور دعا کرتے تو حضور کی دعائیں رد نہیں ہو سکتی تھی۔ حضور جس کے لیے دعا کرے، قرآن کہتا ہے میں محبوب آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعائیں ان کے دلوں کا چین ہے۔ جس محبوب کی دعا سے چاند تو ٹکڑے ہو جائے، جس محبوب کی دعا سے سورج واپس پلٹ آئے، جس محبوب کی دعا سے مردے زندہ ہو جائے، جس محبوب کی دعا سے جناب پتھروں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، جس محبوب کی دعا سے ایک پیالہ دودھ سے 70 صحابہ کرام جناب سیراب ہو جائیں، جس محبوب کی دعا سے ان کے ایک ہاتھ کے انگلیوں سے 1500 صحابہ پانی پی لے، جس محبوب کی دعا سے بغیر بادلوں کے پانی برس آئے، جس محبوب کی دعا سے پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دے، جس محبوب کی دعا سے گو بولنا شروع کر دے، جس محبوب کی دعا سے ہرنی بولنا شروع کر دے، جس محبوب کی دعا سے جانور اس کو سجدہ آ کر کرے، کیا وہ محبوب اپنی اہل بیت کے لیے دعا کرتا تو رب اس کی دعا قبول نہیں کرتا؟ رب ضرور دعا قبول کرتا، لیکن اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں کی۔ کیوں؟ کہ حضور بھی یہ جانتے تھے کہ میں اس وقت میری اہل بیت اور میرے جو گھرانہ ہے فرمایا امتحان سے گزرے گا۔ تو یہ بات یاد رکھے، کربلا رونے دھونے کا نام نہیں ہے، کربلا جرت کا نام ہے، بہادری کا نام ہے، دین پر قائم رہنے کا نام ہے۔ اور کربلا اس چیز کا بھی نام نہیں ہے کہ صرف چائے کی پیالی پر اپنا ایمان بیچ دینا۔ اس چیز کا بھی نام کربلا نہیں ہے کہ 4 پیسے لے کر جناب غلط فتویٰ دے دینا قوم کو کہ 4 پیسے آ چکے ہیں۔ کربلا اس چیز کا نام نہیں ہے۔ کربلا یہ ہے کہ جناب کروڑوں روپیہ پڑا ہو اور ٹھوکر مار کر امام علی مقام چلے جائیں اور میں نہیں آج پیسہ نہیں چاہیے، آج سلطنت نہیں چاہیے، آج بادشاہیت نہیں چاہیے، آج چاہیے تو امام علی مقام کو اپنے نانے کا دین چاہیے۔ تو یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں، نوجوان بھی رکھیں کہ کربلا اس چیز کا نام نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سال بعد پانی لگا لینا، سال بعد جناب مسجد کے اندر آ جانا، سال بعد جناب کوئی ایسا کام کر دینا کہ ہم بھی حسینی ہیں۔ اگر حسینی بننا ہے تو پھر حسینی والا کردار بھی اپنانا چاہیے، حسینی بننا ہے تو پھر 5 وقت نماز بھی ادا کرنا چاہیے۔ وہ امام علی مقام جو تیروں کی بچھاڑ میں بھی نماز نہ چھوڑے، آج جو بندہ نماز کے نزدیک بھی نہیں آتا وہ بھی کہتا ہے میں بھی جناب حسینی ہوں۔ ڈوب کر نہیں مار جاتے تم، اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو اور نام حسین کا لیتے ہو اور حسین کی کردار پر نہیں چلتے، حسین کی سیرت پر نہیں چلتے تم۔ شرم نہیں آتی بندے کو اس منہ سے نام لیتے ہو تم امام علی مقام کا، اس ہستی کا نام لیتے ہو جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، اس ہستی کا نام لیتے ہو جن کے لیے عید کے کپڑے جبریل لائے جنت سے، اس ہستی کا نام تم اس منہ سے لیتے ہو، اس گندی زبان سے تم امام علی مقام کا نام لیتے ہو جس زبان سے تم جناب لوگوں کو گالیاں دیتے ہو، جس زبان سے تم جناب وہ شراب پیتے ہو، فحش بکتے ہو، لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو، اس زبان سے تم امام علی مقام کا نام لیتے ہو۔ ڈوب کر بندے کو مر جانا چاہیے۔ اگر امام علی مقام کا نام لینا ہے تو اپنے کردار کو پاک کرے، اپنی زبان کو پاک کرے، اپنی سیرت کو پاک کرے، اپنے بول چال کو پاک کرے، تب امام علی مقام کا نام لیا جائے۔
امام علی مقام کا نام کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایرا غیرہ اٹھ کر امام علی مقام کا نام لے. ایسا نہیں ہے کہ جناب جو اٹھے منہ میں اٹھ کر بکے اور ہاتھوں میں کڑے ہوں اور پیروں میں وہ جناب پائل پہنی ہو جس طرح وہ عورتیں پہنتی ہیں, اور جناب گلے کے اندر وہ زنجیر پہنے ہو جس طرح وہ ایک دلہن جناب سجی سوری دلہن جناب ہار پہن کر آتی ہے. اس طرح کے تم خرافات کر کے اور جناب حلیہ تم عورتوں والا اپناؤ, حلیہ تم وہ جناب ہیجڑوں والا خسروں والا اپناؤ, اور سارا دن تم خسروں کو نچاؤ ہیجڑوں کو نچاؤ, اور صبح اٹھ کر تم جناب کربلا کی یاد میں کوئی ایک میلاد کر دو کہ ہم بھی حسین ہیں. یہ حسینیت نہیں ہے. حسینیت وہ ہے جو امام علی مقام نے کر کے دکھایا تھا. یہ حسینیت ہے. یہ حسینیت نہیں ہے جو آج کچھ بیان کیا جاتا ہے یا جو آج کچھ سمجھا جاتا ہے. تو اس جمعے سے میں آپ تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا, آج 3 محرم الحرام ہے, تو امام علی مقام کا نام لینے سے پہلے ہمیں اپنی کردار کو سیدھا کرنا چاہیے. میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں, یہ نہیں ہے صرف آپ کو کہہ رہا ہوں, میں خود کو بھی شامل کر رہا ہوں کہ ہماری زبانیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم امام علی مقام کا نام لیں. امام علی مقام کا نام لینے سے پہلے ہمیں اپنا کردار پاک کرنا چاہیے, اپنی سیرت پاک کرنا چاہیے. ہمارے سے تو ہمارا ہمسایہ تنگ آ چکا ہے, کبھی اس کو رستہ نہیں دیتے, کبھی کیا کر دیتے ہیں, کبھی کیا کر دیتے ہیں, اور صبح شام ذکر کرتے ہیں 10 محرم کو جناب 10 دن ہم نے سبیل بھی لگا دیا, ہم نے حسین بھی کیا, فلاں بھی کیا, فلاں بھی کیا. کم از کم امام علی مقام کی سیرت تو پڑھ لیتے ہیں. امام علی مقام کی سیرت کیا تھے؟ تو اس محرم میں یہ ہمیں سبق یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے 5 گن نماز باجماعت پڑھنی ہے, تب جا کے امام حسین کا نام لینا ہے. اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر امام علی مقام کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اور بڑے ہیں امام علی مقام کا نام لینے والے جو ہمیشہ امام علی مقام کے مطابق چلتے ہیں, ان کے کردار کے مطابق چلتے ہیں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.